بسم الله الرحمن سزائے
تیروں کی ستائے گی ابرار سنتے سرے آئینہ سنتے بسے دیوار سنتے گناہ
وہ بھی میرے اشعار سنتے سرے آئینہ سنتے ہیں بسے دیوار سنتے جہاں بھی ہو تو سزا سجدہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت ہی گھوم کر یہ ناشری کچھ پڑھتے ہوئے روزے ہوئے اور سرکار کرتے سوال بتائیے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصف مدنی دامت برکاتہ کیا اوپر پر جلوہ حضور کے ہیں اور یاد کی آواز سے ان سے یہ بات یاد ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کی ذات اس بات پر محفل و حضور کتاب سے حضور کو مکمل فرمائیے اپنی خوشی کو مہربان استاد العلماء کا عارض استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ محمد 47 سورہ اور 26 پارے کی صورت موجود ہے. اسی آیت پر وعدہ بنایا اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دو افراد کا ذکر فرمایا اور ان کے انجام کو بیان کیا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ خالق اللہ الذین آمنوا کہ بے شک اللہ راضی فرمائے گا وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک اعمال کیے. تو آپ نے دیکھیں گے کہ جب بھی ایمان کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ضرور ہوگا. کہ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت میں اقرار کرتے ہیں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن عظیم کی اللہ کی آخری کتاب ہدایت کرنے کا اقرار کرتے ہیں، ایمان والے ہو جاتے ہیں. اور جیسے بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے. سمجھنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس ایمان کے تقاضے ہو جاتا ہے، ایمان کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے. جب تک اقرار، تصدیق اور ایمان نہیں پایا گیا تھا تب تک اس سے نماز کا مطالبہ بھی نہیں تھا، روزے کا مطالبہ بھی نہیں تھا، زکات کا مطالبہ بھی نہیں تھا، مطالبہ بھی نہیں تھا. ہم کہتے ہیں جب بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قربانی جو مسلمان کا واجب ہے، اس کا مطلب جو مسلمان کہہ دیا تو کافر کو باہر نکال دیا کہ کافر پر واجب نہیں. اس لیے تو اس میں تو سب سے پہلے اللہ کو ماننا واجب ہے. ایمان لائے گا کہ ایمان کے تقاضے اور اس کی ڈیمانڈ شروع ہوگی. اس سے پہلے اس سے چیزوں کا مطالبہ نہیں ہے کیونکہ کافر عبادت کا اہل ہی نہیں ہے. وہ تو پہلے اللہ کو رب تسلیم کرے، لا شریک سے مانے، اور پھر حضور کی رسالت، دیگر انبیاء کی رسالت اور ضروریات دین ہے ان پر ایمان لائے تو پھر ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں. تو آپ یہ غور فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر کی ایمان کا ذکر فرماتا ہے ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر کرتا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ایمان حاصل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پہلے بھی ذکر کیا جا چکا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. اگر ہم سوچیں تو ہمیں اس نعمت کی اہمیت کا احساس ہو کہ یہ وہ نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. اگر یہ ایمان سلامت لے گیا قبر میں، اگر گناہ ہے بھی تو اللہ چاہے تو اپنے طرف فرما دے اور سارے گناہ بھی مٹا دے. مالک ہے، وہ رحیم ہے، اور ابتدا سے ہی اسے جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس کی طرف ترازی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اس کی گناہ کی سزا دی جائے کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے، حضور علیہ السلام کی شفاعت شامل حال ہو جائے، اور پھر وہ معالکات کے اعتبار سے بالآخر جنت میں داخل ہو جائے. تو جنت میں داخل ہونا کس بنیاد پر ہوا؟ ایمان کی بنیاد. ہمیں وہ بنیادی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ایمان اس قدر بڑی نعمت ہے کہ ہمیشہ کی تباہی سے ہمیں اللہ نے خود بخود بچا دیا. اور ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، عیسائی کے گھر میں، دیگر جہمیے کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، خدا کے وجود کا قائل ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود ہی چل رہا ہے. جیسے آپ ہولی ہے، سورج بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، پرانے لوگ مر جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. میرے پاس ہوگا یہ بھی اس طرح کے بھی لوگ تو اگر اس کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر اسی صورت ذکر کو آپ نے قبول کیا ہوگا. تو یہ تو ہمیشہ کی تباہی کا باعث ہوتا کہ اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے باوجود
عقل و شعور کی بنیاد پر تم یہ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ خود بخود تو یہ پنکھا بھی نہیں بن سکتا ہے لیکن بڑی کائنات جیسے وجود میں آ گئی. لیکن بہرحال جب شروع سے مٹی پلائی جاتی ہے، بار بار ایک چیز ڈالی جاتی ہے تو وہی چیز لازم ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایمان کی دولت کا احساس کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا رحمہ و شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اتنی بڑی آزمائش سے تم نے ہمیں محفوظ فرمایا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. اب اگلا مرحلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ادا کی گئی اس ایمان کی دولت کے تقاضے یعنی عمل پر استقامت پذیر ہوں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی ہدایت کے مطابق ڈھال لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ غور کریں گے کہ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر فرمایا وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تذکرہ بھی فرمایا. ہم فقط ایمان پر بیس کرتے ہیں اور عمل صالح کو ہم نے اپنی زندگی سے گویا کہ نکال دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جن دو طبقات کا ذکر فرما رہا ہے اس میں پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے جنہوں نے عمل صالح بھی کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں کا ذکر فرما رہا ہے. اور پھر کفار کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اس ہدایت سے منہ موڑ لیا تو وہ ایمان والے نہیں، اور ایمان کرنا ہونا ایمان کی ضد کفر ہے. تو جس نے کفر اختیار کیا پھر بتایا کہ ان کی زندگی میں کیا رہ گیا اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر بھی اس طرح کا بھی انعام بیان فرما رہا ہے وہ ایمان اور عمل کے مجموعے کے ساتھ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ میں فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی. ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ضرور ہے. ذرا ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے کہ ایمان تو اللہ کے فضل سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اقتدار حاصل ہو گیا، لیکن عمل صالح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کی طرف سیر کرنے کے بارے میں، اس کی طرف ترقی کے منازل بندے کے طے کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کبھی ہماری ترجیحات میں شامل ہوا یا نہیں ہوا؟ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عمل ایمان اور ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضے یعنی عمل صالح کو لازم قرار دیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اب اس کا تصور جنت کی کسی نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ایسی نعمت ہے. اب کس طرح کی نہر ہوگی، کیسا باغ ہوگا کہ اس کے نیچے سے نہر جا رہی ہوگی یا اس کے قریب سے جا رہی ہوگی تو کیسا خوشنما منظر ہوگا. اور پھر بس یہ بھی بتا دیا کہ جب انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، کوئی راحت حاصل ہوتی ہے تو اچھا مکان حاصل ہو جاتا ہے، بڑا کاروبار اس کا ترقی کر جاتا ہے، اچھے عہدے مل جاتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے کبھی بھی ضائع نہ ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے. اسی لیے ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ اللہ زوال نعمت سے محفوظ کر، کیونکہ نعمت حاصل ہونے کے بعد پھر جب وہ چلی جاتی ہے تو انسان عزیز و تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس نعمت کی راحت کو وہ چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ حاصل ہوتی رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت کی کہ جنت بھی ملے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ چند دن کے لیے راحتیں مل گئی کہ سلب ہو جائیں گی، نہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی اور یہ راحتیں، یہ آسائشیں کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوتی. چنانچہ ایمان والے اور عمل صالح والوں کے لیے اگلا ذکر فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام، اور وہ جو کافر ہوئے ان کی زندگی میں جب یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت، وہ وحی، وہ تعلیمات رسول، وہ قرآن کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جب ان کی زندگی سے نکل گئی، ایمان والے کی زندگی میں وہ چیزیں آ گئی اور اس نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا تو ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ کی دائمی راحت ہے. لیکن جب یہ ہدایت اس کی زندگی سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا، پچھلے جمعے کی شاید بھی میں نے تکرار کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ زندگی میں کیا رہ گیا، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام، کہ وہ بس جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس کو زندگی گزار رہے ہیں
اور کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کہیں برا نہ آ جائے گا ہمیں جانور کہہ رہے. اللہ فرماتا ہے اس ہدایت کو کفار نے جگہ نہ دی اپنی زندگی میں، اس کا بالکل صراحتاً انکار کر دیا. تو ان کی زندگی میں یہ بچ گیا کہ بس میں بھی رہے ہیں، یہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے اور وہ کھا بھی رہے ہیں جیسے کہ انعام یعنی چوپائے کھاتے ہیں. پھر ان کا ذکر کر دیا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے. ان کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ دو طرح کے طبقات اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ ذکر فرمایا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف، اس کے قریب ہونے کی طرف سیر بندہ کس طرح سے کرے، اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں اس کی راہ میں عائد ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے. اول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ غور کرے کہ میری روزمرہ کی زندگی میں کیا کر رہا ہوں. صبح اٹھ رہا ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مساجد ویران ہے، ورنہ آبادی اگر دیکھ لو، آبادی کے حساب سے مسجد میں آنے والے لوگوں کو دیکھو تو آپ کو کیا لگے گا کہ جہاں تو کثرت سے مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن مساجد ویران ہے. اس کا مطلب گھروں میں نحوست چھائی ہوئی ہے اور سارے کے سارے افراد ایسے برکت والے موقع میں ٹانگیں پھیلا کر سربراہ بھی سو رہا ہے اور پورے گھر والے سو رہے ہیں. اور یہ سربراہ کی ڈبل پکڑ ہوگی کہ اپنی بھی پکڑ ہوگی اور خود سکھایا بھی نہیں، سلسلے میں بھی اس کی گرج ہوگی. صبح اٹھ رہے ہیں اللہ کی ذکر سے صبح کر رہے ہیں یا ویسے ہی جیسے حیوانات اٹھتے ہیں. صبح اٹھا اٹھنے میں سب سے پہلے واش روم جائے گا، فریش ہوگا یا ناشتہ کرے گا صاحب، نہ اللہ کا ذکر زندگی میں ہے، کچھ بھی نہیں، کھانا ہے. تو اس ہدایت سے اثر حاصل کرنا تھا ایمان کے بعد عمل صالح، وہ تو اس کی روٹین میں شامل ہو ہی نہیں رہا، بلکہ وہ انعام والی بات شامل ہو رہی ہے کہ نفس کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کر رہا ہے. تو چوپائے اور یہ حیوانات کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں اور ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. پھر اگلے مرحلے میں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا. انسان نکاح کرتا ہے اور حیوان اپنے اعتبار سے اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے بچے یا اولاد حاصل ہوتی ہے. کاروبار کر رہا ہے، مال کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک وہ جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی میں اور حیوانات کی زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کیا انسان اور حیوان ایک ہی مخلوق ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو ان دونوں کے درمیان امتیاز کرے گی؟ امتیاز کیا ہے؟ وہ ایک ایسا عمل کیا ہے جس کی بنیاد پر حیوان میں اور انسان میں فرق کیا جائے؟ ورنہ سوتا وہ بھی ہے، سوتے ہم بھی ہیں. صبح اٹھ کر وہ اپنے کھانے کی تلاش میں کچرے وغیرہ میں نالیوں کو مار کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، وہاں اپنے گھروں میں خوراک کو استعمال کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فکری دلی تقاضا انسان میں جنسی تلذذ کا رکھا ہے، نکاح کے ذریعے سے اس کو پورا کرتے ہیں. وہ دوسرے طریقے سے پورا کر لیتا ہے کہ جانوروں میں نکاح کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، لیکن وہ اس کو پورا کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ انسان نے فقط یہی کام کر رہا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مابین امتیاز کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دونوں میں فرق کر سکے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا والذین کفروا کہ جن لوگوں کی زندگی سے یہ ہدایت نکل گئی، جنہوں نے انکار کر دیا صراحت کے ساتھ، اگر ان کی زندگی میں یہی رہ گیا جو جانوروں والی زندگی ہوگی. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایمان کے بعد ہمیں تو ایمان کی دولت حاصل ہو گئی نا، اللہ کا کرم ہو گیا کہ ایک منزل اللہ نے پار کروا دی. ورنہ کب ہم اسلام پر غور کرتے اس افراتفری کے دور میں، اور کب ہم اسلام کی حقانیت کو جان کر اسلام کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے. کتنی بڑی بات، بہت مشکل ہوگا. اللہ نے ان کے دروازے کھول دیے لیکن بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ منزل پار کروا دی کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اس ہدایت کے موافق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف ماننے کی حد تک تو اس ہدایت کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، لیکن طرز عمل کے اعتبار سے
اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے اعتبار سے، اس کے مطابق اس کو ڈھال لینے کے اعتبار سے اس کو اہمیت دی ہے یا نہیں دی؟ اگر نہیں دی ہے تو پھر بات بتائیے کہ فرق حیوانات اور انسانات میں کیا ہے؟ ماہر اختیار یہی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوا دکھائی دے گا تو پھر واضح فرق نظر آئے گا کہ حیوانی تقاضے بھی اللہ نے اس کے اندر رکھے، اس اعتبار سے وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور اپنے نفس کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اللہ سے اپنے تعلق کو روز بروز مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے۔ جب یہ چیز اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایسی شے ہے کہ جو حیوان اور انسان میں فرق ہے۔ پھر انسان غور کرتا ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے، مجھے پیدا کیا، مجھے صحیح سالم جسم دیا، ایمان کی دولت عطا کی ہے اور مجھے عقل و شعور دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، پورا جسم سلامت دیا ہے، اتنی نعمتیں ہیں، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو اس سے ملاقات کا دن ہے، اور جب ملاقات کا دن ہوگا تو میں اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، کس طرح سے اس کا سامنا کروں گا، کیسے جواب دوں گا؟ اگر سمجھدار استاد ہوتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے پکڑ کرنا جانتا ہے تو طالب علم اس سے کیسے خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار یہ ایسے استاد صاحب ہے کہ ان سے تو نکل نہیں سکتا، ایسے ایسے سوال کریں گے کہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی وہاں سے بچ کے نکل سکتا ہے؟ اگر اللہ روک لے تو بندہ یہ غور کرتا ہے، اور پھر جب یہ دیکھتا ہے کہ فرمانبرداری کے ایسے نتائج ہیں جو ہمیشہ کی راحت کا سبب ہے، اور نافرمانی کے ایسے نتائج ہیں کہ وہ بہت بڑی مشقت میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے والنار مثوی لہم، آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ آپ آگ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اگر آپ کو وہم بھی ہو جائے کہ یہ چیز گرم ہے، حقیقت گرم نہ ہو، بس ایسے ہاتھ لگانے لگے اور کوئی کہے او گرم بہت، فوراً ہاتھ ہٹائے گا، اس کا مطلب آگ سے کتنی دیر ہاتھ رکھتا ہے؟ سیکنڈ کے بھی بہت کم جز، یعنی اگر کوئی چیز لٹرلی گرم ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ غلطی سے اس میں ہاتھ رکھتے تو کتنی دیر پکڑ کے رکھتے ہیں؟ اس کا کبھی دیکھا ہے؟ گھڑی میں بہت قلیل وقت، سیکنڈ کا بھی کوئی بہت زیادہ 100واں حصہ ہوگا کہ جتنی دیر آپ دیکھیں یوں کر کے آپ نے ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ ہے آگ دنیا کی، کہ اس نے اس درجے میں بھی انسان اس کے قریب ہونا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نافرمانی کے نتیجے میں اس ہدایت کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دینے کی وجہ سے جب اسے سزا دے گا اور صاحب میں ڈال دے گا تو کیا کرے گا؟ تو جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک طرف سختی ہے، دوسری طرف اللہ کے انعامات ہیں، تیسری بات یہ کہ اس کے خود اپنے وجود پر اللہ کے بہت زیادہ احسان ہے، جس کی بنیاد پر جب بندہ ان احسانات کا غور کرتا ہے تو خود بخود اللہ سے ملاقات کا ایک شوق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الباعث۔ سبب کیا ہے؟ باعث۔ جب انسان غور و تفکر کرتا ہے تو یہ باعث پیدا ہوتا ہے اور سیر الی اللہ کی طرف قدم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سیر۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی جگہ پر ہے تو آپ کسی گاڑی میں سفر کر کے اس تک پہنچ جائیں گے، معاذ اللہ، وہ جگہ سے، وہ مکان سے، وہ جسم سے، وہ وقت سے، ہر طرح کی خیر و بند سے مبرہ ہے، منزہ۔ اس کی طرف سیر کرنے کا مطلب ہے مادی اعتبار سے اس کی طرف ترقی کرتے چلے جانا پڑے گا۔ بندہ دور ہے، خالق دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی اسما ذکر فرمائے، اپنے مبارک نام ذکر فرمائے، اس میں سے دین پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچانے والا ہے، نافع ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نافع فرماتا ہے کہ نفع پہنچانے والا، اس کی ضد بھی اللہ کا نام ہے ضار، ضرر پہنچانے والا۔ اسی طرح معز، عزت دینے والا، اس کی ضد بھی اللہ کی صفت ہے مذل، ذلت میں مبتلا کرنے والا۔ اسی طرح رازق ہے، رزق عطا فرمانے والا۔ اسی طرح یہ رزق یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ مسیح کر دیتا ہے، مشاہدہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور
اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے. تو کشادگی دینے والا بھی وہی ہے اور تنگی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آپ صفات میں غور کریں گے تو ہر صفت کی آپ کو ضد مل جائے گی. لیکن آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ایسی ہے، صفت قریب. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے فإنی قریب، میں قریب. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قریب کی صفت سے متصف فرمایا. بتائیے اس کی ضد سے متصف فرمایا کہ اللہ قریب بھی ہے بعید بھی ہے؟ نہیں، فقط قریب سے متصف فرمایا. باقی صفات میں آپ کو صرف مل جائیں گے. نافع بھی ہے اور ضار بھی ہے، نفع بھی پہنچاتا ہے اور نقصان بھی پہنچاتا ہے. رزق دیتا بھی ہے، تنگی رزق میں مبتلا بھی کرتا ہے. عزت دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے. ملک عطا بھی کرتا ہے، ملک چھین بھی لیتا ہے. تمام صفات کی ضد آپ کو نظر آئے گی، لیکن قریب کی ضد بعید نظر نہیں آئے گی. قریب کی اگر ضد کو دیکھیں تو ہے عزیز، کہ وہ غالب ہے، عزت والا ہے. جب تک میرا بندہ اپنی کوشش سے میری محبت میں میری طرف آنے کے لیے قدم نہیں بڑھائے گا تو میں بہت عزت والا ہوں، میں نے اسے قریب نہیں کرتا. عزیز ہے، غالب ہے. جب بندہ یہ چیزیں غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مقامات ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں. ابھی بھی لمحہ بلمحہ جو زندگی گزر رہی ہے اس میں کون سا لمحہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات سے خالی ہے؟ ابھی یہاں یہ جسم سلامت بیٹھا ہے تو اس کے اس جسم کی سلامتی کو باقی رکھنے کی وجہ سے بیٹھا ہے. اگر تھوڑی دیر پہلے یہ زبان بول سکتی تھی تو ابھی بھی بول رہی ہے، تو اس کے کرم کی وجہ سے بول رہی ہے کہ اس نے اس نعمت کو دوام دیا ہے، جاری رکھا ہے. یہ ہاتھ تھوڑی دیر پہلے کام کر رہا تھا، ابھی بھی کام کر رہا ہے. تو کام کرنے کی استطاعت دینا یہ ایک مہربانی، اور پھر اس میں دوام بخشنا کہ اب بھی یہ کام کر رہا ہے، یہ اس کا کرم اور مہربانی. جب انسان چیزوں پر غور کرتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سفر کرنا چاہیے، اللہ کے قرب کی منزلوں کو طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چیزیں بنتی ہیں باعث جو اس کو ابھارتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا، تو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے. یہ یقین کیا کرے گا؟ باعث بنے گا، ابھارے گا کہ بندے وہ کام کر کہ جس دن اس سے ملاقات ہو تو محبوب اس سے خوش، محبوب اس سے راضی ہو. یہ کتنا بڑا قوم اور کتنا بڑا نقصان ہے انسان کا کہ اس کا محبوب ہی اس سے رک جائے. ذرا دنیاوی محبوب کے بارے میں جو مجازی محبت ہوتی ہے، مجازی عشق ہوتا ہے عورت اور مرد کا، اس میں انسان کس قدر قائم ہوتا ہے خاص عمر میں کہ کہیں محبوب روٹ نہ جائے. وہ تو حقیقی محبوب ہے، وہ تو اس لائق ہے کہ اس ہی سے محبت کی جائے، وہ تو اس لائق ہے کہ اس ہی کی بات کو مانا جائے، وہ تو اس لائق ہے کہ کسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیا جائے. جب اس سے ملاقات کا وقت آیا وہ محبوب ہی ہم سے ناراض. یہ کس قدر خوف کی بات ہے اور خسارے کی بات ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ باعث بنتی ہے کہ اللہ کی طرف سیر کرنے کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوانی سے توفیق عطا فرماتا ہے. اور رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزاری، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماتا ہے. کیونکہ اس وقت وہ بڑی طاقت ہوتی ہے، جسم کی مضبوط ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان کو غصہ کتنی جلدی آتا ہے، کیونکہ ذرا جسم مضبوط ہوتا ہے تو ہر ایک سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے.
تقاضے باطنی بہت شدت پر ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں اس نے اپنے باطنی تقاضوں پر قابو پا کر اپنے نفس کو اللہ کا فرمانبردار بنا دیا۔ حقیقت اللہ کا فضل ایسے سخت دن میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت اعلیٰ درجے میں اپنے بندوں کی اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔ بندہ تو اپنی حساب کے مطابق جب عمل کر گزرتا ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، وہ تھکتا بھی ہے، وہ کمزور بھی پڑ جاتا ہے، اس کے باوجود جتنی قوت اور استطاعت کی ہے اس کے مطابق جب اس نے عمل کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کی قدرت کتنی ہے اس کی کوئی حد و حساب ہے؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قدر فرماتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد کو اللہ کی توفیق کو دیا تو گھر سے ایسا ماحول میسر آ جاتا ہے، والدین بھی دیندار ہوتے ہیں، دین کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے شروع ہی سے دین کی طرف مائل ہوتا ہے، یا پھر خارجی ماحول اور ایسی صحبتیں اللہ کی توفیق کی وجہ سے میسر آ جاتی ہیں جس کی بنا پر وہ ابتدا ہی سے نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحبتیں ایسی چیز ہے، یہ تعلیم ایسی چیز ہے، یا غور و تفکر کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، بڑی سخت سزائیں ہیں، بڑا بہترین انعام بھی ہے، جب اس میں تسلسل سے وہ غور و فکر کرتا ہے تو یہ غور و فکر اس کو ابھارتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرنا ہے، اس زندگی میں اس کی طرف قرب کی منازل کو طے کرنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بزرگی کو پہنچتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے اور اس کو اپنی موت بہت قریب نظر آتی ہے، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، اس کو موت قریب نظر آتی ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، ادراک میں بھی اس نے دنیا کو دیکھ لیا کہ جن کے لیے یہ بال سارے سفید کر لیے، اب ان کو میرا وجود ہی اچھا نہیں لگتا کہ ابا تھوڑی دیر باہر بیٹھا نا، گھر کی صفائی کرنی ہے، تو ابا کا تو وجود پلنگ سے برداشت نہیں ہوتا، ایک جگہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہمیں صفائی کرنی ہے، آپ ذرا باہر بیٹھو۔ کروڑ پتی افراد کو بوڑھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بلڈنگ کی چوکیدار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہوا آپ کا تو اتنا بڑا بہترین محل جیسا گھر ہے، وہ صفائی وغیرہ ہو رہی تھی تو میں نے خود سوچا کہ ذرا تھوڑی دیر باہر بیٹھ جاؤں، اتنا بڑا گھر ہے آپ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ خود ہی نکل گیا ہے، نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما اور گھر والوں کو بھی عقل دے، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کس سے دوستی کر لی جس نے اس کمزوری کے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ دیا، تو پھر اس سے دوستی کرنی چاہیے تھی نا، کہ جو حقیقی قدردان ہے، جو حقیقی طاقتور ہے، جو اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بزرگ لوگوں کو جب اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے قریب، تو آپ کو مسجد میں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیوں نظر آ رہے ہیں، کسی پر اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ بعض نوجوان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بڑی عمر کے افراد کو جب اپنی موت قریب نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جب بھی کوئی آ جائے منع نہیں، وہ قریب رہتا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، لیکن کوئی سچے دل سے اس کی طرف مائل ہو، وہ عزت والا ہے۔ آپ کو کوئی دعوت نہ دے اور ایسے ہی چلے جاؤ گے کسی کی دعوت میں، بتاؤ میاں بھائی کی شام خوشی ہوتی ہے نا، ناک میں مکھی نہیں بیٹھا، ہم کیسے جاتے؟ ہمیں بلایا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عزت والا ہے، جب بندہ خود اس کی طرف آئے گا نہیں تو وہ بھی توجہ نہیں کرے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کو ابھار رہی ہے، بہت سامنے نظر آ رہی ہے، تو ابھی باعث پیدا ہو گیا کہ اللہ کی ملاقات ہے، اب کیا جواب دہی ہوگی، اب کیسے اس کا سامنا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے عمر بڑی ہو چھوٹی ہو، کسی بھی درجے میں ہو، ان چیزوں پر اللہ کی ملاقات، اللہ کے احسانات، جنت کے انعامات اور آخرت کی سزاؤں میں تسلسل کے ساتھ جب بندہ غور و تفکر کرتا رہے گا تو ایک باعث پیدا ہوگا کہ نہیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے، انسان کو ترقی کی منازل طے کرنی چاہیے اللہ کے قرب کی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو منازل ہیں لامتناہی ہیں، انلمیٹڈ۔ کسی بھی درجے پر پہنچ کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں کامل طور پر اللہ کے قریب ہو گیا، اس کی کامل معلومات حاصل کر لی، نہیں،
ہر معرفت کے درجے کے بعد ایک اور درجہ ہے، ایک اور درجہ ہے، ایک اور درجہ۔ جس طرح سے گنتی ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجات ختم نہیں ہوتے۔ تو میرے بندے میری طرف بڑھتا چلا جا، جو کچھ تجھے حاصل ہے وہ بھی میں نے دیا ہے، اور پھر آئندہ بھی جو کچھ حاصل ہونا ہے اس سلسلے میں بھی تو میرا ہی محتاج ہے، لہٰذا میری طرف رجوع کر۔ تو آج بس یہی سبق تھا کہ یہ باعث کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، باقاعدہ ایک پورا سبق ہے جو امام غزالی نے بڑے خوبی کے ساتھ اپنی کتاب منہاج العابدین میں تحریر فرمایا کہ جب یہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر کون کون سی گھاٹیاں اور کون کون سی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ یہ 7 رکاوٹوں کا آپ نے ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ان 7 رکاوٹوں کا اجمالی خاکہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے دروس میں ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ ذکر کر کے اس کی بالکل صورت آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کر دی جائے گی۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آسان کر کے آسان مثالوں کے ذریعے سے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ تک اللہ کے نبی کا اور اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس ہدایت کے مطابق ڈھالتے ہیں، اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، یا وہی نارمل روٹین ہے کہ اس کام سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، اور وہی زندگی چل رہی ہے کہ جس میں حیوانات اور انسان کی زندگی میں امتیاز پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اسے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یہاں سے تو دعوت پوری ہوئی۔ انبیاء کرام کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب بھی بیان ختم ہوتا ہے تو مقرر یہ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، کبھی اس کے ترجمے پر غور فرمایا؟ وما علینا، ہم پر نہیں ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے، الا مگر بلاغ، واضح طور پر پہنچا دینا۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کرنا، ہر ایک کو اللہ کا سامنا کرنا۔ اس لیے فرماتا ہے کہ رسول اللہ بھی ولیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ معاملے صالح کرے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یقین ایک ایسی شے ہے، ملاقات کا یقین ایک ایسی شے ہے جو آپ میں طاقت پیدا کر دے گا، عمل کی طاقت پیدا کر دے گا، عمل کی تکلیفیں برداشت کرنے کی قوت پیدا کر دے گا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی یہاں پر شریک ٹھہرانے سے مراد ہے کہ ریاکاری نہ کرے، اس کا جو عمل ہو فقط اللہ کے لیے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے پہلے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کے قرب میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، میرا مقصود اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اگر میں لباس پہن رہا ہوں تو میں اللہ کے لیے پہن رہا ہوں، اگر میں کچھ کھا رہا ہوں تو اللہ کے لیے کھا رہا ہوں، تاکہ اللہ کے حکم پر عمل ہو سکے کہ جس میں اتنی قوت جسم میں پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی عبادات پر استقامت پذیر ہو سکوں۔ تو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں فقط اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ تو لا الہ سے الا اللہ سے ترقی کرتے ہوئے لا مقصود الا اللہ، میرے ہر عمل میں میرا ارادہ، میرا قصد، میرا مقصود اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مرحلہ اس کی زندگی میں ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتے بڑھتے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی ہے تو صحیح، اتنی بڑی کائنات، اتنے لوگ، اتنا سب کچھ نظر نہیں آتا؟ نہیں، وہ کہتا ہے نہیں، حقیقی وجود اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے امر کن فرما دینے سے ہے۔ تو حقیقی وجود کس کا ہوا؟ تو موجود تو وہی ہے، وجود تو اسی ذات وحدہ لا شریک کا ہے۔ جب وہ ترقی کرتا ہے تو ہر ایک چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اس کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتی کہ بڑا محل دیکھ کر للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا نہیں کہ کاش مجھے مل جاتا، اللہ نے اس کو تو دیا، ہمیں نہیں دیا۔ کوئی بڑی گاڑی گزرے گی، کوئی بڑی فیکٹری دیکھے گا، طرح طرح کی نعمتیں دیکھے گا، للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، وہ اس نعمت کو سب سے بڑھ کر نعمت سمجھے گا کہ میرا تعلق رب سے قائم ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور نعمت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آج کی گفتگو
اس اعتبار سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے باعث کیا چیز ہے؟ وہ باعث ہے اور تفکر اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے احسانات کا، جنت کے انعامات کا اور آخرت کی سختیوں کا۔ جب تسلسل سے غور ہوگا تو پھر ایک شوق پیدا ہوگا، شوق اللہ کی ملاقات کا۔ جب تک شوق پیدا نہ ہو تب تک انسان عمل کی طرف استقامت کے ساتھ مائل نہیں ہو سکتا۔ جذباتی طور پر کچھ کر جائے لیکن عمل کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہے، آپ غور و تفکر کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، جو عطاءات کی ہیں، جو اللہ کے انعامات کی ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اللہ کی ملاقات کا تصور کریں، اپنی سابقہ زندگی کو غور کریں کہ اس مالک کریم نے جو احسانات کیے تھے اس کے بدلے میں اب جو کر کے جا رہا ہو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، بس اپنا تصور کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے پھر ندامت کا اظہار کریں اور پھر اس کی طرف سیر کے لیے باعث کو اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلے دن یہ بیان کیا جائے گا وہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں جو اس ترقی کی راہ میں آتی ہیں۔ جب انسان ان رکاوٹوں کو عبور کر لیتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور پھر گویا کہ وہ اللہ کی معرفت کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے صدقے مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ باعث جو اللہ کی فرمانبرداری پر، اس کی طرف رجوع کی طرف ہمیں ابھارتا ہے، وہ ہمیں پیدا فرمائے۔ آمین۔